الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ القارعہ کی آسان تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کیا ہے۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، بس جس کی ترازو بھاری رہی تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کی ترازو ہلکی رہی تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہے، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ سورۃ القارعہ کا ترجمہ ہوا۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا پچھلی سورت سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس کو سمجھ لیں۔ پچھلی سورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رچی بسی ہوئی تین اہم خرابیوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی چیز، انسان رب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، مال کی حرص لالچ بندے کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ بندہ آخرت سے غافل ہے، غفلت میں ہے۔ ان تین چیزوں کے تذکرے کے بعد اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت میں پیش آنے والی ہولناک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ فرما کر بندے کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ غفلت میں پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ شکر گزار بنے، پھر آخرت کی جو غفلت میں پڑا ہوا ہے غفلت کو دور کرے، اور قیامت کے تذکرے کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرے۔ سورہ کی جو شروعات ہوئی ہے القارعہ، کھڑ کھڑانے والی چیز یا جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی چیز۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اپنی تفسیر میں، القاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دوسرا نام الغاشیہ ہے، الحاقہ ہے، الطامہ ہے۔ یہ اس کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ملقاریہ پوچھا، جانتے بھی ہیں کہ جھنجھوڑنے والی چیز ہے کیا؟ عربوں کا یہ معمول رہا کہ جب وہ بات کرتے تھے تو خود سوال کرتے تھے، پھر بعد میں اس کا جواب دیتے تھے، کیونکہ اس سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے اور مخاطب کو زیادہ توجہ دلانے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے یہ انداز ان کا بات کرنے کا ہوا کرتا تھا۔ وما ادراک ما القارعہ، پھر پوچھا یا جانتے بھی ہیں آپ کہ قاریہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ ہی بتائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں کی طرح جب لوگ ہو جائیں گے اس دن، وہ ہوگا قیامت کا دن۔ قیامت کی ہولناکی کو اللہ نے بیان کیا۔ سورۃ الزلزال کے اندر بھی یہی چیز اللہ نے بیان فرمائی، یہاں پر بھی اور واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اتنا ہوگا کہ پہاڑ جو اتنی زبردست مخلوق ہے، سب سے مضبوط چیز ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ پہاڑ بھی روئی کی طرح ہوا میں اڑے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کی طرح، روئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنا ہلکا، اتنا وزنی پہاڑ اتنی ہلکی چیز بن جائے گا کل اللہ کے غضب سے سور پھونکنے کی وجہ سے۔ جب اتنی بڑی مخلوق کا یہ حال ہے تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حشر اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، اس کو بھی اللہ نے آگے اجمالاً بیان فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، he will be an happy life،
کہ وہ ایک من پسند زندگی میں خوشی کے ساتھ اپنی زندگی جی رہا ہوگا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کے اعمال کا وزن کم ہوگا، ہلکے ہوں گے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اعمال کے متعلق دو باتیں بیان فرمائی۔ یہاں پر دو باتیں ہم کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اعمال کو وزن کر کے دیکھا جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اعمال کو گنا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اعمال کی تعداد اور مقدار کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ معیار کی اہمیت ہے۔ اللہ doesn't look the quantity but Allah look the quality۔ اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ کتنا کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں اس کے اندر۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک چھوٹا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ ان سینکڑوں اعمال سے آگے بڑھ جائے گا جو اعمال ریاکاری کے خاطر، نام و نمود کے خاطر کیے گئے ہیں۔ یہ ہوگا اعمال کا وزن۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اعمال کو تولا کیسے جائے گا؟ تولی تو اس چیز کو جاتا ہے، تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا کوئی حجم ہو، کوئی اسٹرکچر ہو۔ یہاں تو یہ کیفیت ایک فیلنگ کا نام ہے اعمال، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج انسان نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہے ناپنے کی اور تولنے کی، جن چیزوں کا ناپنا اور تولنا ایک زمانے میں بہت بعید معلوم ہوتا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا۔ جیسے خون کے اندر شوگر کتنا ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، اسی طرح بی پی شوگر کو ناپا تولا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، اور سمندر کی گہرائی معلوم کی جاتی ہے۔ ایسے آلات انسان نے بنائے، ایسی مشینیں بنائی ہیں کہ سب چیزیں، گرمی اور سردی کو معلوم کیا جاتا ہے کہ کتنا ٹیمپریچر چل رہا ہے، یعنی ہر چیز کو معلوم کیا جا رہا ہے، اور لائٹ بل کو معلوم کیا جاتا ہے کس نے کتنا لائٹ خرچ کیا ہے۔ جب انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے اتنی چیزیں ایجاد کیا ہے، تو پھر وہ اللہ اعمال کے وزن کرنے پر کوئی ایک آلہ بنائے گا، کوئی ایک مشین بنائے گا جس میں اعمال کا وزن کیا جائے۔ تو اعمال جو اللہ کے پاس قبول ہوں گے وہ اخلاص کی بنیاد پر، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے پھر وہ جنت میں من پسند زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ گہرا گڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ گہرا گڑا کیا ہے؟ نار حامیہ، a blazing fire، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جلنا پڑے گا۔ اللہ نے بہت ہی واضح انداز میں تذکرہ فرمایا۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب چیزیں اس کے سامنے آئے، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف مزہ لینا نہیں ہے، انجوائے کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔